علی بھائی، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے نعت پڑھنا کب سٹارٹ کیا؟ بابر بھائی تقریباً پراپرلی جو 2012 سے، چونکہ ایک سال آگے کر لیں ایک پیچھے کر لیں، لیکن جو مجھے وہ گوگل سے پتہ چلتا ہے جو آپ کا بیک اپ آتا ہے نا فوٹوز کا، میموریز کا، تو مجھے ادھر سے پھر اندازہ ہوا۔ ویسے تو یہ سمندر اتنا بڑا ہے کہ جتنا بھی غوطہ زن ہو، پچھلی جو زندگی ہے ساری وہ محسوس ہی نہیں ہوتی کہ وہ گزر چکی ہے۔ بالکل ایسے ہے علی بھائی، جن لوگوں کی آواز اچھی نہیں ہوتی، کیا وہ لوگ بھی اس فیلڈ کے اندر آگے جا سکتے ہیں؟ بابر بھائی اصل میں یہ گاڈ گفٹڈ ایک چیز ہے کہ اللہ پاک کی ایک عطا ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ کسی کا ورثہ نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اگر کسی کی آواز، میں نہیں کہوں گا کہ اللہ معاف کرے کسی کی بری، یعنی کہ ہر بندے کی ایک اپنی اپنی آواز کا لیول ہے، ایک آواز کی بیس ہے، اور اللہ پاک نے ہر بندے کو ایک الگ آواز سے نوازا ہوا ہے۔ جی، تو اگر وہ بندہ محسوس کرتا ہے کہ میں اگر کچھ پڑھوں، اس کو میں سر میں لے کے آنے کی کوشش کروں، تو یقیناً وہ محنت کرے تو آگے بڑھ سکتا ہے۔ جی، جو کمپلیکس نہ اپنے آپ پہ، یعنی کہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، بندہ ڈٹ جانے والا ہو۔ بڑے بڑے بزرگ ایسے میں نے ان کے پاس میں وقت گزارا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میں نے ان کی صحبت میں نے کچھ وقت گزارا ہے۔ ان سے جب پوچھا، انہوں نے بولا کہ ہماری آواز بہت یعنی کہ بلند اور اس طرح کی تھی کہ وہ اس کو کسی پیمانے میں لے کے آنا مشکل تھا، لیکن ہم نے محنت کی، اللہ رسول نے مہربانی کی، تو الحمدللہ۔ ریاض کتنا ضروری ہے نعت کی فیلڈ کے اندر؟ آپ سمجھتے ہیں ریاض کرنے سے آپ مزید جو ہے وہ افیکٹو وے سے آگے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو محنت ہے نا آپ کی، وہ کسی بھی کام میں ہے، جی، وہ ایک نہ ایک دن رنگ لے کے آتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ قاری کرامت علی نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میری ان سے بہت تھوڑی سی ملاقات ہے، چونکہ جی بالکل، بہت بڑا نام ہے۔ وقت ان کے ساتھ صحیح بات ہے۔ تو ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ دو چیزیں انسان کو کر لینی چاہیے، دونوں میں سے ایک چیز لازمی ہو جائے گی، یا تو محنت اتنی کرو کہ تمہاری کامیابی لوگوں کو نظر آئے، یا دعا اتنی لے لو کہ تمہاری کامیابی۔ اور جو آپ نے سوال کیا ہے کہ پریکٹس بہت ضروری ہے کسی بھی کام میں۔ اب اگر آپ ہیں، جب تک آپ اس میں پریکٹس نہیں کریں گے، یقین کریں بابر بھائی، بندوں کو نہیں پتا کہ ہمارے پیچھے محنت ہم نے کتنی کی ہوتی ہے۔ میں فجر کی نماز سے پہلے اکیڈمی جایا کرتا تھا گجرات، جی، وہاں جا کے پہلے میں نے جھاڑو دینا، پھر اذان ہونی، میں نے نماز کے لیے جانا، نماز کے بعد استاد جی تشریف لے کر آتے اور مجھے پھر وہ محنت کرواتے۔ جی علی بھائی، اس فیلڈ کے اندر استاد کے تابع رہنا کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ، جب ایک نعت ہاں تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ وہ پروگریس میں آتا ہے اور فوری طور پہ وہ اپنے رنگ بدلنا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے، تو آپ اس بارے میں بتائیں کہ استاد کے تابع رہنا کتنا لازمی ہے؟ دیکھیں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جس نے جتنا اپنے استاد کا ادب کرنا ہے، اس نے اتنا ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مقبول کرنا ہے۔ صحیح بات ہے۔ کیونکہ یہ ایک استاد شاگرد کا رشتہ روحانی باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے بندہ اپنے باپ سے کبھی نہیں بڑھ سکتا، تو میرے نزدیک وہ اپنے استاد سے بھی کبھی آگے نہیں جا سکتا۔ جتنا وہ اپنے استاد کا ادب کرے گا۔ ہاں، یہ میں نے دیکھا ہے کہ استاد سے زیادہ اللہ شاگرد کو عزت دیتا ہے، لیکن جب شاگرد اتنی عزت ہونے کے باوجود بھی استاد کے قدموں میں آپ کو نظر آئے، تو سمجھ لیں اس شاگرد پہ اس کا استاد راضی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر نعت کی فیلڈ ہے، جی جی کوئی بھی فیلڈ ہے، سرکار کا فرمان ہے، جی جی چاہے وہ دنیا کی فیلڈ ہے چاہے وہ دین کی فیلڈ ہے، جو بندہ اپنے استاد کے قدموں میں آپ کو ملے گا تو سمجھ لیں اس پہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں۔ بالکل ایسے ہے۔ علی بھائی، آپ کو ہزاروں لوگ سنتے ہیں، بلکہ اب میں تعداد کو اگر لاکھوں میں کہوں تو وہ کم نہیں ہوگی۔ جب آپ کا دل کرتا ہے تو آپ کس کو سنتے ہیں؟ اور دوسرا سوال اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کروں گا کہ کیوں سنتے ہیں؟ میں تقریباً ہر ایک شخص کو سنتا ہوں، یعنی کہ کوئی اسپیشل کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جن کو میں بڑا غور سے اسپیشل سنتا ہوں۔ میں بعض کا قوالی، اس میں ہجر، جن میں استاد شیر علی میر علی، استاد نصرت فتح علی خان صاحب، اور ان کے جو کلام ہجر کے ہیں، جی خاص طور پہ چونکہ بیسیکلی مجھے ہجر بڑا پسند ہے۔ جی ہجر جو ہے وہ میری روح کی غذا ہے۔ میں نے الحمدللہ شروع سے ہی ہجر کو اپنا فیورٹ بنایا ہے، اور جس نے ہجر میں کوئی کلام پڑھا ہے یا جو پڑھتے ہیں، میں ان سب کو سنتا ہوں۔ اگر ایک کا نام لے تو پھر دوسرے کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اور خاص طور پہ ایک شخصیت کو میں نے بڑا سنا ہے، جی ان کا نام ہے الحاج خالد حسن حال صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔
جی اور اتنی بڑی شخصیت, اور میں کہتا ہوں وہ ایک یونیورسٹی لیول کا شخصیت تھی. ان جیسا بندہ میں نے نہیں دیکھا کہ اتنا علم اور اتنی گرا بندی, اور میں کہتا ہوں کہ مجھے آج تک اس بندے کی سمجھ نہیں آئی. اللہ ان کے کروڑ درجات کو بلند فرمائے. علی بھائی اگلا سوال بھی میرا اسی ریلیٹڈ ہے. آپ کے پڑھنے کے دوران بہت سارے نعت ہاں جو ہیں وہ ہم سے جدا ہوئے ہیں, جی, تو کس نعت ہاں کی جدائی میں آپ سب سے زیادہ پریشان ہوئے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں نے ابھی پہلے کویسچن میں جن کا نام لیا, الحاج خالد حسنین حال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جی اور بہت کم عرصے کے لیے وہ ہمیں مکہ میں دستیاب تشریف تھے. لائے, صحیح بات ہے. اور بہت کم عرصے میں وہ بہت زیادہ کام کر گئے. ایک ان کا مجھے بڑا دکھ, یعنی کہ آج تک سینے میں مجھے ان کی جو ان کی کیفیات اور ان کا جو پیار اور ان کی محبت محسوس ہوتی تھی, جی وہ آج تک الحمدللہ مجھے ان کے بعد از وصال بھی وہ محسوس ہوتی ہے. ایک شرافت علی ہڑپا, ہمارے علاقے میں ان کو یعنی کہ اتنا نہیں سنا گیا, ہاں جی, میں بھی فرسٹ ٹائم آپ سے سن رہا ہوں. لیکن بہت بڑی شخصیت تھی. لوگوں نے ان کو, جنہوں نے سنا ہے انہوں نے ان کو بہت سنا ہے. اور ایک اور شخصیت ہے, شاید ہمارے علاقے میں ان کو لوگ نہیں جان سکے, شفقت رسول میروی صاحب. بالکل میں نے سنا ہے, اور میں نے سنا ہے ان کو. بالکل اتنی بڑی شخصیت ہے وہ. پھر اگر سب سے موسٹ بگ پرسنالٹی جنہیں کہ اور استادوں کا درجہ رکھنے والے, الحاج محمد یوسف میمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ماشاء اللہ. اور پھر بڑے سارے لوگ ہیں, لیکن کچھ شخصیات کا نام لینا اس لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ میرا وقت گزرا ہے. جی, اور سب سے بڑی شخصیت سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جن کے ہزارہ شاگرد, اور پھر ہر بندے کو جب جس کو سنا ہے ان کے شاگردوں کے شاگردوں کو سنا ہے, تو میں وہ بھی کمال ہے. اور صحیح بات ہے. یقین کریں, بس یہ اللہ کا کرم ہو جاتا ہے, جس پہ ہو جائے اس کو نام. میرے سے سب اچھے ہیں, لیکن جو یہ گھر ہے نا الحاج سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, ان کے گھر کا بچہ ان کے مرید, ان کے شاگرد, ان کا بچہ کمال پڑتا ہے. ایسی شخصیات کا دنیا سے جانا تھوڑا سا تکلیف دہ تھا. جی, لیکن جانا تو پتہ ہے بابر بھائی, آپ نے بھی ہے, میں نے بھی ہے. صحیح بات ہے, بالکل ایسے ہے.